عثمان بھائی پچھلے دنوں میں ایک دوست ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے میرے بڑے پیارے دوست ہیں ڈی ایس پی ہیں. تو ایک محفل میں بیٹھا تھا, وہاں دیگر بھی کچھ ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے تھے. تو بات ہو رہی تھی ہمارے معاشرے کے اوپر کہ کرائم بڑھتا جا رہا ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا, سب سے متفقن علیہ, میں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں, آبزرویشن آپ لوگوں کی زیادہ ہے کیونکہ کرمنل سے آپ لوگ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور لوگ آپ سے آ کے شکایات بھی کرتے ہیں, کمپلینٹس بھی کرتے ہیں. میں نے کہا روٹ کاز کیا ہے ہمارے معاشرے میں اتنی تیزی سے کرائم بڑھنے کی, روٹ کاز کیا ہے؟ تو بڑا زبردست انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارا جو فیملی سٹرکچر ویک ہوتا جا رہا ہے نا, بچوں کو توجہ نہیں مل رہی, یا آپس میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں, یا ایک دوسرے کے ساتھ تلخ رویہ وغیرہ وغیرہ. دوسرا جو بڑھتی ہوئی مادہ پرستی ہے, گریڈ. اور پھر انہوں نے مثال دی جس سے میری روح کام گئی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاؤں کہ ہم نے اولڈ لاہور میں ایک مرلے کا گھر 3 منزلہ, اس پہ قتل ہوتے دیکھے. ایک مرلہ کیا ہوتا ہے عثمان میں؟ مطلب یہ جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں شاید اس کا بھی ہاف ہو ایک مرلہ. اللہ اکبر. ایک مرلے پہ لوگ بھائی بھائی کا قتل کرنے پہ آ جاتا ہے. پھر عشق مشوقی کے چکر میں لوگ ایک دوسرے کو مرانے پہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو کرکس ان کا یہ تھا کہ بڑھتی ہوئی مادہ پرستی اور فیملی سٹرکچر کا ویک ہونا. ابھی عثمان بھائی ریسنٹ واقعہ ہوا مری کا, کتنا افسوسناک واقعہ ہوا, جو اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمیں گریڈ کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, لالچ کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جو بھی تھا اتھارٹیز کی نیگلیجنس تھی, یا لوگ وہاں پہنچ گئے بغیر پلاننگ کے, چلو لوگوں کو بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے تھا, وہ الگ ریزنز اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن جو رویہ دیکھنے کو ملا عثمان بھائی, وہاں پر جو قیمتیں بڑھائی گئیں, اس سچویشن کا باقاعدہ فائدہ اٹھایا گیا بجائے کہ کچھ ہیلپ کی جاتی, ہیلپ نظر آتی. یہ ساری چیزیں دیکھ کے کبھی کبھی تو عثمان بھائی مایوسی بھی ہونے لگتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کا آگے, ہمارے بچے کس طرح کے معاشرے کا حصہ بننے جا رہے ہیں, اور کیوں آخر حسد, لڑائی جھگڑا اور انا, پھر ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بات کی کہ قتل کر دینا چھوٹی چھوٹی بات پہ, اور پھر گریڈ. کیا کرے گا انسان؟ یہ ساری چیزیں کہاں لے کر جائے گا انسان؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ولی بھائی مری کی آپ بات کر رہے ہیں, میں تو ایک ویڈیو سن رہا تھا, اس میں بتا رہے تھے, پتہ نہیں بات صحیح ہے کہ نہیں, وہ بتا رہے تھے کہ ایک مرغی کا انڈا وہ 500 کا یا 1000 روپے کا شاید دے رہے تھے. میں نے بھی سنا ہے ایسی بات. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں بھی سنی ہیں, شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ کچھ لوگ شاید برف خود پھینکتے تھے. اب دیکھیں یہ دیکھی نہیں ہے بات, یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو میں بھی دیکھنے کو ملا, سننے کو ملا. تو اگر تو ایسا ہی تھا تو یہ تو بہت غلط بات ہے. تو وہ ایک بھائی مجھے کہتے 1000 روپے کا انڈا. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے وہ چاندی کا ہو, آپ نے چیک تو نہیں کیا نا. تو یعنی انسانیت پہلے. ایک طرف ہم وہ قرآن پاک کی آیت سناتے ہیں نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا, اس نے پوری انسانیت کو بچایا. ٹھیک ہے, ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف ایک مرلے کی جس طرح بات کر رہے ہیں, بھائی بھائی کو قتل کر دیتا, اور وہ بھائی ایک چارپائی پہ ایک بیڈ پہ بیٹھ کے کھیلنے والے, ہاں جی, ایک برتن سے کھانے والے. بڑی محبت ہوتی بھائیوں میں, بہن بھائی. اور ایک وقت آتا اتنی مادہ پرستی کہ ایک مرلہ جگہ ہے اور اس کی خاطر بھائی بھائی کو قتل کر دے. یا یہ مری میں جو کچھ ہوا, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو جتنے ٹورسٹ ہوتے ہیں یہ مہمان ہی علی بھائی سمجھیں گے ان کو. صحیح مہمان کے لسٹ میں ہیں نا جتنے. دیکھیں آپ ان سے چارج کریں, رینٹ چارج کریں, سارا کچھ ہے, لیکن پھر بھی آپ ان کو مہمان سمجھیں. وہ آپ کے پاس آئے ہیں, ہمارے پاس کوئی لاہور میں آتا ہے تو ہم اسے مہمان سمجھیں گے. ٹھیک ہے, جتنا اس کا رائٹ ہے کوئی کرنے کے بعد, جتنا تعاون ہو سکتا ہے تو ہم کریں گے. بے شک. مہمان نوازی پہ ایک میرے ذہن میں حدیث آئی. اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کیا سکیچ پیش کرتا ہے مہمان نوازی کا, صلہ رحمی کا, دوسرے کو ترجیح دینے کا. یہ میں اس کی بات کرنے لگا ہوں جو سگا بھائی نہیں, صحیح, صرف اسلامک بھائی, جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی آپ کا بھائی ہے. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے, تو ایک مہمان آیا, اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے, آ کے عرض کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے چیز ہے. اب سارے گھروں سے جواب آیا سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا. صحیح. اب یہاں سے تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لگتا ہے کہ صحابہ اکرام کی
یعنی ترجیح کیا تھی؟ وہ تو آخرت تھی. گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں, وہ 1 سال رہیں تو اتنی گندم بھی پڑی ہوتی ہے, باقی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں. وہ کہتے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مہمان نوازی کرتا ہوں. صحیح. اب یہ واقعہ ذرا اگر ہم اس کو ڈیپتھ سے دیکھیں تو بڑی چیزیں سمجھ لگتی ہیں علی بھائی. اب مہمان کو لیا, گھر پہ چلے گئے, وائف سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ صحیح. بخاری شریف کی حدیث ہے. وائف سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو وائف نے کہا صرف اتنا کھانا ہے جو بچے کھا لیں گے, کھانا تو ہے ہی نہیں ایکسٹرا. تو آپ مہمان لے آئیں. ہمارے نارمل ہو وہ کہیں گھر کے لیے کھانے کا تو کچھ ہے نہیں, تم ساتھ مہمان بھی لے آئے ہو. ایسے ہی. لیکن وہ صابرہ خواتین تھی. تو وہ خاتون کہتی بچوں کے علاوہ کچھ نہیں, یعنی ان کے کھانے کے لیے کچھ پڑا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو, دیا جلاؤ, کھانا بناؤ, اور اس کے بعد جب کھانا رکھ دو گے مہمانوں کے سامنے تو بہانے سے اٹھنا, وہ دیا بجھا دینا, اور مہمانوں کو ہم کھانا کھلائیں گے. تو اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہ ساتھ بھی بیٹھے رہے. دیا بجھانے کا مقصد تھا کہ مہمان فیل کریں گے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ مہمان ہمارے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں, انہیں لگے کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے, یہ بھی ساتھ شریک ہیں. یعنی وہ منہ ہلاتے رہے, یا اس طرح کا ماحول انہوں نے بنائے رکھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں, تاکہ مہمان سیر ہو کے کھانا کھائیں. اچھا, انہوں نے جب کھانا کھا لیا تو یہ سارا منظر اللہ رب العزت دیکھ رہے تھے. تو قرآن پاک میں وحی نازل ہوگی نبی پاک پر. وہی کیا ہے, اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سبحان اللہ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یعنی اس میں کہا گیا کہ وہ لوگ, کیا ہی وہ لوگ ہیں کہ اپنی ان کی ضرورت ہوتی لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. دوسرے لوگوں کو جو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر, کیا ہی وہ لوگ ہیں. یعنی اللہ بھی مسکرا پڑے. نبی پاک نے فرمایا اللہ رب العزت مسکرا پڑے یہ آپ کا عمل دیکھ کے. کیا بات ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ شخص ہیں کامیاب. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہیں فلاح پانے والے لوگ. تو میں یہ کہوں گا مری واقعہ پہ ہی اگر بات کریں, اگر آپ کے پاس وہ مہمان ہے نا, ایز اے مہمان دیکھیں یا ایز اے ضرورت مند دیکھیں, وہ مر رہے ہیں. صحیح بات. تو اس وقت اپنی ہر چیز پیش کریں. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے, شاید میں ایک ویڈیو علی بھائی سن رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے لیے نا وہ جہیز کا سامان بنا کے رکھا ہوا تھا. تو اس نے وہ ساری رضائیاں, وہ بھی مری کا ہی آدمی تھا, اس نے ساری چیزیں اٹھا کے لوگوں کو دے دی. کیا بات. دیکھیں اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, اور دیکھنے کو ملے ایسے واقعات. ایسے واقعات بھی ملیں کہ لوگوں نے تعاون بھی بہت کیا, اور بہت سے لوگوں نے مساجد کھول دیں, اپنے سینٹرز کھول دیے, ہوٹلز, کچھ لوگوں نے ہوٹلز کھول دیے. سارے نیگیٹو نہیں تھے, سارے نیگیٹو نہیں. یہ کچھ جو نیگیٹو لوگ ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو میں نے واقعہ علی بھائی آپ کو سنایا ہے, اب یہاں دیکھیں کہ اپنے بچوں کو, جو یہ بھی بچوں کے لیے کما رہے تھے اور ادھر بھی بچوں کا سلسلہ ہے, اپنے بچوں کا کھانا مہمانوں کو پیش کر دیا. اور مری میں اگر ان نیگیٹو لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے بچوں کے لیے کمانا تھا نا. صحیح بات. تو صرف سوچ کی بات ہے. عثمان بھائی, میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہمارا اس سے ایمان اٹھ چکا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے, اور اللہ رزق بڑھاتا ہے باقاعدہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے. جی. ہم کہتے ہیں نہیں, رشتہ داروں سے ملیں گے, صلہ رحمی کریں گے تو وقت کا ضیاع ہوگا, اس سے اچھا ہے میں ڈبل شفٹ لگا لوں, اس سے اچھا ہے میں اپنے پیسے مزید کما لوں. اللہ کے نبی کے وعدے ایک طرف ہیں, ہمارا رویہ کیا, کس ڈگر ہم چل پڑے. دیکھیں جو رزق کے حوالے سے ہے نا, جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے, تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک لقمہ ہم ایکسٹرا نہیں کھا سکتے. یہ سب کا ایمان ہے. جو سانس لکھ دی ہیں, ایک سانس بھی ہم ایکسٹرا نہیں لے سکتے. صحیح بات. ٹھیک ہے. بلکہ یہاں مجھے یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے, میں ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں گیا. صحیح. تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی وینٹیلیٹر پہ ہے, انہوں نے بتایا یہ 6 ماہ سے وینٹیلیٹر پہ بے ہوش ہے. اچھا. لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ اس کے پیٹ کے اوپر ایک نالی لگی ہوئی تھی خوراک کی. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ دیکھیں میں جو جس انداز سے دیکھ رہا ہوں نا, یہ بندہ 6 ماہ سے وینٹیلیٹر پہ ہے, اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے نزدیک یہ ڈیڈ ہے, یہ فیملی کے کہنے پہ رکھا ہوا ہے. اچھا, جو اس کے پیٹ میں دنیا والے زبردستی وہ خوراک انجیکٹ کر رہے تھے, میرا بلیو یہ تھا کہ ابھی اس کا اس دنیا میں خوراک پڑی ہوئی تھی. یہ وہ بول نہیں سکتا, مانگ نہیں سکتا, دنیا والے پھر بھی اس کے پیٹ میں انجیکٹ کر رہے ہیں. یعنی ایک بھی لقمہ
جو ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہم نے کھا کے جانا ہے. اب وینٹیلیٹر پہ کوئی شخص ہے تو اس کے پیٹ میں دنیا والے انجیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اپنی خوراک کھا کے جاؤ, ابھی رہتی ہے. تو جو ہمارے قسمت میں ایک لقمہ لکھ دیا گیا جب ہم نے کھا کے جانا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا, پھر کیوں ہم اس کے لیے لڑیں, کیوں مادہ پرست ہو جائیں. صحیح بات. نہ ہم ایکسٹرا سانس لے سکتے ہیں, نہ ہم ایکسٹرا کھا سکتے ہیں, جو قسمت میں ہے وہی لے سکتے ہیں. تو پھر ہم ان ساری چیزوں کے لیے بھائی بھائی کو قتل کیسے کر دیتا ہے. یہ تو ایک شیطان کا حملہ ہے اور نفس کا حملہ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہر کام صرف شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے, انسان کا اپنا نفس بھی کئی بار شیطان بن جاتا ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے. صحیح بات ہے. اور جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے عثمان بھائی کہ بھائیوں کو حسد ہو گیا یوسف علیہ السلام سے. جی بالکل. تو میں ایک سینٹینس پہ مجھے بڑا وہ انٹرسٹنگ لگا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ شیئر کرنا. جی. اور آگے جو ریزن انہوں نے بتائی نا وہ یہ تھی کہ بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. جی بالکل. تو یہاں پر بجائے کہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھائیوں کے خلاف نیگیٹو کر دیتے جی کہ تیرے بھائی ایول ہیں. جی یہ بھی تو سینٹینس ہو سکتا تھا نا کہ تیرے بھائی ایول ہیں. جی. لیکن بات ڈائریکٹ کی شیطان کی طرف کہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں, مطلب مجھے یہ سمجھ لگی کہ ایک دروازہ چھوڑا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں, ایک سوچ کہ بھائیوں سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کا ایک وہ رکھو. جی. لیکن جب ماں باپ ہی آپس میں بھائیوں کے مطلب ایک وہ حسد کریٹ کرے نا, کچھ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نا ایسا دیکھنے کو ملتا ہے عثمان بھائی کہ ماں باپ سے بھی کبھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ نا کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں, ایک کو زیادہ دیتے ہیں, ایک کو بالکل ہی جو لفٹ نہیں کراتے, تو پھر اس کے ذہن میں خدشات پیدا ہوتے ہیں اولاد کے. تو میرے خیال یہاں پیرنٹنگ بھی درست ہونے والی ہے. ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے, عقل مندانہ فیصلے کرنے چاہیے, رویہ بچوں سے اچھا رکھنا چاہیے. بلکہ یہی میں مزے کی بات ڈی ایس پی صاحب جن کے پاس میں بیٹھا تھا کہتے ہیں میرے والد صاحب ہم سارے بھائیوں کو صاحب کہہ کے بلاتے تھے. یہ بیٹا میرا, یہ بیٹا میرا صاحب ہے, یہ بھی بیٹا میرا صاحب ہے. کہتے وہ بچپن سے والد کے ساتھ اتنی دوستی اور محبت, کیونکہ انہوں نے ہمیں عزت دی. تو بچے کو جب آپ عزت دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بچہ ایک تو اچھا فیل کرتا ہے, دوسرا وہ بھی آپ کی عزت کرتا ہے. تو میرا خیال ایک تو پیرنٹنگ بھی ہماری جو ہے نا وہ عثمان بھائی میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ نصیحت بھی کریں, کچھ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ کیا تھا بچوں کے ساتھ اپنے, اور کتنا وہ پیار سے ڈیل کرتے تھے اور جوڑ کر رکھتے تھے, فیملی کو جوڑ کر رکھتے تھے. اس میں میں چاہتا ہوں کہ علی بھائی بڑا معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی والدین کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق اسلام میں بیان ہوئے, نو شک اس میں بالکل اسلام نے بتایا کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے آپ اپنے والدین کو, ٹھیک ہے, لیکن وہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق بھی پڑھیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے آ کے کہا کہ میں اپنے اس بچے کو غلام دے رہی ہوں, ایک بیٹے کو. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں اس بات پہ. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بچے بھی ہیں؟ کہنے لگی ہیں. آپ نے فرمایا ساری اولاد کو دے رہے ہیں یہ برابر؟ جب کہا ساری اولاد کو آپ برابر دے رہے ہیں, کہتے نہیں صرف وہ اس کو ہی دے رہے ہیں. تو میرے ہسبینڈ ذرا مان گئے تھے, تو میں نے کہا ذرا گواہ نبی پاک کو بنا لوں کہ بات ذرا پکی ہو جائے. آپ نے فرمایا اس نا انصافی کے معاہدے پہ نبی گواہ نہیں بن سکتا. اللہ. یا سارے بچوں میں تقسیم کریں, جائیدادیں اگر آپ دیکھ لیں, ایک زندگی میں اگر آپ جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیٹیاں اور بیٹے سب برابر ہیں, پھر تو تحفہ ہے. بے شک. جائیداد تو انسان کے دنیا کے جانے سے بعد, جناب ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کی وراثت ہوتی ہے. صحیح. اگر آپ زندگی میں بانٹنا چاہتے ہیں, ایک بچے کو آپ 2 کروڑ روپے کی جائیداد دے رہے ہیں, صحیح, اور دوسرے بچے کو کہتے ہیں نہیں یہ میرا بیٹا بڑا صبر والا ہے بیچارہ نا, یہ ماشاءاللہ بہت صبر والا. میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے وہ آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے, والدین نے ترازو کو برابر رکھنا ہے. جب والدین انصاف نہیں کرتے تو بالکل پھر اولاد میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتی ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ اس سٹریس میں رہنے کی وجہ سے وہ بھائی بھائی کا دشمن بھی بن جاتا ہے. ایسے ہی. تو پیچھے جو والدین ہوتے ہیں انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوتا, تو اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوتے ہیں. جی جی جی. مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے, خاتون نے مجھے فون کیا, علی بھائی کہتی عثمان بھائی میری ایک بڑی بہن تھی, ہم 4 بہنیں ہیں, ایک بھائی ہے. بڑی بہن کے ساتھ والد صاحب بڑی محبت کرتے تھے, تو ہماری کافی زمین تھی, تو والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی بڑی بہن کے ساری نام ٹرانسفر کر دی. اور وہ سمجھتی تھی, میرے والد صاحب سمجھتے تھے کہ یہ بیٹی بہت اچھی ہے, اگر مجھے کچھ ہو گیا
میں دنیا سے چلا گیا تو یہ میری بیٹی انصاف کرے گی. صحیح. اب روٹ کو اس نے چینج کیا. صحیح. اب ہوا کیا کہ وہ جو سسٹر مجھے رابطہ کر کے پوچھ رہی تھی وہ کہتی کہ وہ بڑی بہن قابض ہی ہوگی, والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی تو ساری زمین اس کے نام پہ ہے تو وہ قابض ہوگی. کہتی کس چیز کا آپ کو دیں, آپ نے تو پہلے لے لیا تھا, بس آپ کی تعلیم پہ خرچ کر دیا تھا. ایک بہن کو کہتی آپ کی شادی پہ خرچ کر دیا تھا. بالکل صحیح. تو کیا ہے, والدین کو چاہیے وہ روٹ اختیار کریں جو اسلام نے ہمیں دیا. اسلام نے ہمیں دیا. تو بہت جب ہم اسلام کو چھوڑ کے اپنی عقل لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اصل علم تو اللہ کے پاس ہے نا, تو اللہ نے جو ایک روٹ دے دیا ہے اس کو جب ہم چھوڑ کے ادھر ادھر کی عقل والی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اکثر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ کئی بار والدین جو ہیں ان کی طرف سے, اولاد کی طرف سے بھی ایسے مسائل. یہی میں اسپیکٹ ڈسکس کرنے لگا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے عثمان بھائی کہ اولاد, چلیں ماں باپ سے کوئی غلطی ہو گئی, مان لو ہو گئی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اب بدتمیزی شروع کر دو یا غصہ یا نفرت کرنا شروع کر دو. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں کیا انہوں نے, ان کے فیصلے صحیح نہیں تھے, وہ پھر ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں, بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں تک دیکھنے کو ملا کہ یعنی ماں باپ سے علیحدہ بھی ہو گئے لوگ کہ نہیں جی ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ان کے ایون فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کو بلیم کرنا. آئی تھنک اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا پریشر نہ ڈالیں ماں باپ پہ. اکثر نا میں نے دیکھا سوارے ماں باپ بے بسی میں بھی اس طرح مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار اولاد نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور گریڈ اتنی نظر آ رہی, لالچ اتنی. تو یہاں پر میں کہوں گا کہ اگر اولاد کی تربیت اسلامی اس پر کی ہوتی, اسلام کے مطابق, تو شاید یہ مسائل نہ پیدا ہوتے. تو یہ اگین پیرنٹس کو سوچنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں.